الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرزناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقال تعالى في نفس السورة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. محترم حاضرین، آج کے حالات، خبریں، واقعات جو ہمارے گرد و پیش رونما ہو رہے ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں، بعض مرتبہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان میں ایک بہت کھلی ہوئی بات یہ نظر آتی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی انتہائی شدت کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی ہے. بے حیائی، فحاشی یعنی زناکاری، بدکاری، مرد اور عورت کے ناجائز تعلقات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں اپنی امت پر سب سے زیادہ نقصان دینے والا فتنہ جو پاتا ہوں وہ عورت ہے. یعنی عورتوں کے سلسلے میں، ان سے رابطے اور تعلق کے سلسلے میں شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنا اس امت میں بڑا خطرہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ ترقیات کے زمانے میں دین و شریعت، تہذیب و اخلاق، عزت و وقار اور غیرت کی اقدار کو پس پشت ڈال کر، بالائے طاق رکھ کر جو ہے عام طور سے لوگ بے پرواہ ہو کر اس سلسلے میں اقدامات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. زنا، بدکاری، بے حیائی کے اسباب، مقدمات بالکل پھیلتے اور بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہم ایسے ایسے واقعات سنتے ہیں کہ سننے کے بعد تعجب ہوتا ہے. عام زنا کی بات کو چھوڑیے، یورپ اور امریکہ کے جو حالات ہیں، ہندوستان میں کوئی ایک رپورٹ سن رہا تھا، اس نے بتایا کہ پر ڈے کم سے کم 80 واقعات ہوتے ہیں کہ عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے. کچھ یہ ان سے ہٹ کر ہے جو آپس کی رضامندی سے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالجبر ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو محرم رشتہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ کمسن بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں شہر میں بھی ابھی گزشتہ دنوں میں مسلم غیر مسلم دونوں طرف کے اس طرح کے واقعات میڈیا اور سوشل میڈیا میں آئے کہ انتہائی کم عمر بچیوں کے ساتھ اس قسم کی دست درازیاں کی گئی. اس کے اسباب میں جھانکا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف زنا، بدکاری پر ابھارنے، ہیجان پیدا کرنے والے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف اسلامی تربیت، تعدیب، دل میں اللہ کا ڈر یہ گھٹتا اور کم ہوتا جا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ پر انسان کو جری کرتی ہیں، بڑھاتی چلی جاتی ہیں. اس سلسلے میں شریعت کے احکامات، اس کی ہدایات انتہائی زبردست ہیں. اسلام کی تعلیمات، اسلام نے عزت و ناموس کو محفوظ رکھنے کے لیے، کردار کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، مرد عورت کی ناموس کو محفوظ رکھنے کے لیے قدم قدم پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جس کو ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، ایسی ہدایات دی ہیں کہ اگر ہم ان کا لحاظ رکھیں، ان کو بروئے کار لائیں، سماج میں، گھروں میں اس کو نافذ کریں، تو اس برائی کے بڑھنے کے مواقع یا کیا کہتے ہیں چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، بلکہ ختم ہو سکتے ہیں. چنانچہ میں نے ابھی سورہ نور کی ایک ابتدائی آیت پڑھی اور پھر آگے، بہت آگے کی 17 یا 19 نمبر کی ایک آیت پڑھی. ان پوری آیتوں میں، پوری سورت کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعی آداب اور ایسے بلند اقدار عطا فرمائے ہیں ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں، جو انسانی سماج کو، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں.
فحاشی اور بے حیائی سے پاک صاف رکھ سکتے ہیں. بطور خاص اس میں زنا، بدکاری اور اس سے متعلقہ امور کے تعلق سے انتہائی بلیغ اور جامع ہدایات ہیں. ان پر اگر درس دیا جائے تو مہینوں چل سکتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کو اپنے گھر میں یہ صورت سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں گھر خاندان سے متعلق بھی تعلیمات ہیں، عورتوں سے متعلق خصوصی تعلیمات، عورتوں سے تعلق قائم کرنے کی. یہ سورۃ الاحزاب، سورہ نساء اور سورہ طلاق، ان صورتوں میں مرد، عورت اور خواتین کے بڑے احکامات ہیں. خصوصاً موجودہ ماحول میں یہ کہوں گا کہ ایک دو جمعہ کے خطبے میں یہ احکامات تفصیل سے نہیں آ سکتے، لیکن میں کہوں گا کہ ہمارے گھروں میں سورہ نور سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے شروع میں کہا. میں آج کے خطبے میں کوئی بات یعنی آیتوں کو تفصیل سے تفسیر کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا. میں ایک سورہ نور کا ایک تعارف کرانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے یہ شوق پیدا ہو سکے کہ ہم اسے سیکھیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں یا خصوصی درس کا اہتمام کریں کہ سلسلہ وار سورۃ نور پڑھائی جائے. اور ہمارے گھروں کی خواتین اور جو بچے، خاص طور سے جو جوانی اور نوجوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، انہیں بطور خاص یہ سکھانا چاہیے. ہر طرف گندگی ہے، خباثت ہے، بے حیائی ہے. اس سے اپنے دامن کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ہدایات کا علم ہونا ضروری ہے. یہ صرف شہوات کی بات نہیں ہوتی. اس گناہ میں پڑنے کے بعد آدمی دین کی تعلیمات سے اور بسا اوقات عقیدے کے بگاڑ میں بھی پڑ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا پہلے ہی شروعات میں، سورۃ انزلناہا، کہ یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا. قرآن کی تمام صورتوں کو اللہ نے نازل کیا. اس کو کیوں کہا کہ ہم نے نازل کیا؟ تو اہل علم نے کہا کہ یہ اس کی عظمت شان، اہمیت و افادیت بیان کرنے کے لیے کہ یہ ہم نے بہت دوسری صورتیں بھی نازل کی، لیکن یہ بطور خاص اس پر توجہ دی جائے، یہ ضروری ہے. آگے کہا وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض کیا. ایک ترجمہ اہل علم نے تفسیر کی کہ فرض کیا یعنی مقرر کیا. ایک مفہوم یہ کیا کہ اس میں ہم نے اوامر، نواہی، حدود، ہدایات اس میں نازل کیے، حلال اور حرام بیان کیے بہت سارے امور میں. تو ہم نے اس صورت کو نازل کیا، وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کو فرض کیا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے بہت واضح کھلی آیتوں کو نازل کیا ہے. کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سدھر جاؤ، اپنے معاملات کو درست کر لو. اور اس کے بعد جو صورت میں جو احکام ہے یہیں سے فوراً شروع ہو جاتا ہے. الزانیۃ والزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی عورت جو ہے، اس میں مرد سے پہلے عورت کا ذکر کیا کہ زانی عورت اور زانی مرد، معاف کیجیے گا وہ آگے ہے. یہاں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد 100 جلدہ، کہ زانی عورت اور زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو. دونوں کو 100 کوڑے. یہ سزا بتائی سب سے پہلے کہ جو زنا کا ارتکاب کرتا ہے اسے 100 کوڑے مارنا ہے. یہ کون حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، متواتر درجے کی حدیث سے، کہ جو غیر شادی شدہ مرد، لڑکا یا لڑکی ہے اور زنا کا ارتکاب کرے، اس کے لیے 100 کوڑا، اور سنت نے بتایا 1 سال کی جلا وطنی کی سزا ہوگی. اور اگر شادی شدہ ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، یا آدمی شادی شدہ ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، جسے کچھ لوگ آج جس پر اعتراض کرتے ہیں. بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو سزا ہے وہ ہر ایک کو دینا چاہیے. زانیہ کی جب یہاں نربھیا کیس ہوا اور کچھ ہوا تو بھی ہندو پریشد اور ہندو کی کٹر ہندو فرقہ پرست تنظیموں کے افراد نے کہا کہ سعودی عرب والی سزا یہاں دینا چاہیے، رجم کرنا چاہیے. اور کچھ مسلمان عقلیت کی بنیاد پر اور بعض صحابہ نے یہ احتمال ظاہر کیا تھا کہ لوگ کچھ آئیں گے کہیں گے کہ ہم آیت رجم کو قرآن میں نہیں پاتے اس لیے رجم کو مانتے نہیں ہیں. ہم نے اس کو پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے. بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت خالد بن جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2 شخص دیہاتی تھے، 2 شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا مقدمہ لے کر آئے. تو ایک نے کہا اللہ کے رسول اقضِ بیننا بکتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کیجیے. تو دوسرے نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، آپ یقیناً ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے بات کو، واقعے کو بیان کروں. کہا ٹھیک ہے تم بات کرو، تکلم. تو اس نے کہا کہ اِنَّ ابنی کانا عصیفاً عندہ،
ان دہادا کہ اس آدمی کے پاس میرا بیٹا مزدوری کرتا تھا، کام کرتا تھا، فزنا بامرأتی، تو اس نے اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا، فاخبرونی، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تمہارے بیٹے پر رجم ہے، ان علی ابنک الرجم، تو میں نے اپنے بیٹے کی طرف سے اسے 100 بکریاں اور ایک غلام یا لونڈی دے دی، ایک لونڈی دے دی اور 100 بکریاں دے دی۔ پھر اس کے بعد اہل علم سے میں نے پوچھا، دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا صرف ایسی معلومات کے زانی کی سزا یہ ہے، اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کو نہیں جانا۔ آج بھی ہمارے یہاں لوگ آدھے ادھورے علم پہ کچھ جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس نے پھر اہل علم سے پوچھا تو کہا مجھے اہل علم نے یہ بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی ہے اور اس کی بیوی پر رجم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد کہا واللہ والذی نفسی بیدی، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں، اقضی بینکما بکتاب اللہ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے ذریعے ہی فیصلہ کروں گا۔ اما غنمک وجاریۃ لک فرد علیک، او کما قال، کہ تمہاری جو بکریاں ہیں اور تمہاری جو لونڈی ہے جو تم نے دیا ہے یہ تم کو لوٹا دی جائے گی، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ اور پھر حضرت انیس ایک صحابی ہیں، ان سے کہا کہ اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف کرے، دیکھیے ایک پارٹی کو تو سزا نافذ ہو گئی، دوسرے کہا کہ اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو رجم کر دینا۔ گئے پوچھے، اس نے اعتراف کیا، رجم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہاں میں عرض کروں کہ ہمارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، یہ ایک مومن بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہاں تو رجم اور 100 کوڑے والی سزا کا نفاذ یا حد کا نفاذ نہیں ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ ہندوستان ہے، سعودی عرب تو ہے نہیں، تو ہم بچ جائیں گے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی شریعت کے اعتبار سے اگر ایک آدمی ارتکاب زنا کرتا ہے تو اسے یہ سزا دی جائے گی۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ یہاں نہیں مل رہی ہے تو کم سے کم اس سزا کا ڈر ہونا چاہیے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، خاص طور سے شادی شدہ اس کا مستحق ہے کہ اس گناہ کے ارتکاب کے بعد مار ڈالا جائے پتھروں سے، اور ایسے نہیں کہ گردن مروڑی جائے، گردن کاٹی جائے، اس کے پورے جسم نے لذت حاصل کی ہے اس لیے پتھروں سے مار کر پورے جسم کو اذیت دے کر مارا جائے۔ جیسا عمل ویسا شریعت میں سزا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، بس سرسری طور سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں کہا کہ 100 کوڑے مارے جائیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کی شریعت کی جو حد ہے، اللہ کا جو قانون ہے، اس کا اصول ہے، اس کو نافذ کرنے میں تم کو کوئی ان دونوں کے بارے میں ترس نہیں کھانا ہے۔ کسی کو مار رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں، دل میں رحم کے جذبات، ترس آ جائے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا کرنے میں اللہ کی سزا کو نافذ کرنے میں ترس نہیں آنا چاہیے۔ جو قانون ہے اللہ کا اسے نافذ کیا جائے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلْيَشْهَدْ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ترس نہیں کھانا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں کی سزا کے وقت، حد کے نفاذ کے وقت، مسلمانوں کی ایک جماعت کو وہاں حاضر رہنا چاہیے تاکہ عبرت پکڑے اور اس کو بھی سزا کا پورا احساس ہو کہ ہم نے ایسا جرم کیا ہے کہ ایک طرف مارے جا رہے ہیں، سزا دی جا رہی ہے، دوسری طرف بدنامی بھی ہو رہی ہے۔ عزت و ناموس کا معاملہ بھی اہم ہے، غیرت کا معاملہ، زنا کو بند کرنے سے بہت ساری برائیوں سے روک دیا جاتا ہے۔ جہاں زنا عام ہے، یورپ امریکہ میں، عزیز سماج میں، وہاں اولاد الزنا کا مسئلہ ہے، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی بیماریاں، ایڈز ہے، آتشک ہے، خودکشی کا رجحان ہے، ہاں، مرد اور عورت کی بے وفائی ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبے کا نہ ہونا، خاندان کا ٹوٹ جانا، ایک لمبی چوڑی فہرست بنا سکتے ہیں کتنے نقصانات ہیں زنا کے۔ اور سورہ نور کی یہ ہدایت اس زنا، بے حیائی، بدکاری کے معاملے کو روکنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانی مرد زانیہ عورت یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور اس کے آگے کہا اور زانی عورت اس سے زانی مرد یا مشرک مرد ہی نکاح کرتا ہے۔ زنا اور شرک میں ایک قسم کی مشابہت ہے، شرک بڑا گناہ ہے، لیکن مشرک آدمی اللہ کا بے وفا ہے، کھاتا اللہ کا ہے، پیتا اللہ کا ہے، ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے، اور عبادت کسی اور کی کر رہا ہے، کسی اور کی تعظیم کر رہا ہے، کسی اور کو اللہ کا حق دے رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بے وفائی ہے، ناقابل معافی۔ اگر مر گیا آدمی کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ ایسے ہی زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت اپنے شوہر اور اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے، جائز تعلق ہوتے ہوئے ناجائز کو اختیار کر رہا ہے۔
تو گویا ایک قسم کی مشابہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زانی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس کے کئی معنی علماء نے بیان کیے کہ یہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، زانی زانیہ کو، زانیہ زانی کو، اور ایک معنی یہ ہے کہ غالب طور سے یہ ہوتا ہے، اور زانی یہاں نکاح کا معنی شادی کرنا نہیں ہے بلکہ جمع کرنا ہے، کہ جو ہم بستری کرتے ہیں ایک دوسرے سے ناجائز طریقے پہ، تو ایسے ہم مزاج لوگ ہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر ایک زانی مرد ہے، اس کی عورت اچھی ہے، نیک ہے، اگر تو یہ بار بار اگر زنا کرتا ہے تو عذاب اللہ تعالیٰ کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عورت بھی اس راستے پہ چل پڑتی ہے، اس کی وفادار نہیں رہتی، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض روایات بھی نقل کی علماء نے، تو ایسے کئی معنی بیان کیے کہ ہم مزاج لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے درمیان زانی عورت زانی مرد سے، اچھے مرد اچھی عورت کی شادی نہیں کرنی چاہیے، چنانچہ اللہ نے کہا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ یہ چیز مومنوں پر حرام ہے۔ حدیثوں میں دو صحیح حدیث ہے، ایک عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت مرثد ابن مرثد ابی مرثد الغنوی کی۔ ان دونوں کے واقعات میں لمبا ہے، پڑھیے اس کو، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عبداللہ نے ام محزول نام کی کنیت والی ایک عورت سے نکاح کی اجازت مانگی، اور وہ فاحشہ تھی، مردوں سے تعلق قائم کرتی تھی، اور ایسے ہی حضرت مرثد ابن ابی مرثد کا پورا واقعہ ہے، وہ اناق نام کی عورت تھی، وہ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو ان سے شادی کی اجازت دیجیے، الگ الگ واقعہ۔ تو اسی سلسلے میں حضرت مرثد والے واقعے کے ضمن میں اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ یہ مومنوں پر حرام ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد کو بلایا اور کہا کہ اے مرثد، یہ آیت میں جو بات کہی گئی اس کو دہرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ اللہ نے زانیہ اس کو مسلمانوں پر حرام کیا ہے، لہذا تم اناق سے شادی مت کرو، نکاح مت کرو، یہ حرام ہے، کھلے طور سے گناہ کبیرہ ہے۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد یہاں ایک اور بھی چیز کی کہ ایک تو زنا کا ارتکاب، اور زنا آدمی کی اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو اس میں سزا اتنی سخت ہے، اور دوم یہ کہ اس میں عزت بھی جاتی ہے، بدنامی ہوتی ہے۔ لہٰذا سماج میں یہ بھی اہمیت کی حامل بات ہے کہ کسی پر یوں ہی الزام زنا کا نہ لگا دیا جائے۔ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے، کچھ لوگ اس سلسلے میں بہت آگے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بہت جلدی بدگمان ہوتے ہیں، نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ کسی کو کہیں دیکھا، ایک رکشے میں سفر کر رہے ہیں، کہیں ایک جگہ جا رہے ہیں، وہ چاہے اتفاق ہوا ہو، کوئی وجہ ہو، فوراً الزام لگا دیا، تو اس طرح سے الزام نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جو لوگ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور 4 گواہ پیش نہیں کرتے، حدیثوں میں ہے کہ 4 گواہ بھی ایسے ہونا چاہیے جنہوں نے زنا کے عمل کو ہوتے ہوئے اس طرح دیکھا جیسے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، سوئی کے ناکے میں، سوئی کے سوراخ میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، ایسے دیکھنے والے ہوں 4، اور اگر ان کی گواہیوں میں فرق پڑ جائے تو بھی رد ہو جائے گی، اور ان کے اس آیت کے مطابق ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس کو حد قذف کہتے ہیں، الزام لگانے کی حد۔ کسی بھی بے قصور اور پاک دامن عورت پر اس طرح الزام لگانے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے اگر ایسا الزام لگاتے ہیں، 4 گواہ نہیں لاتے، تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کو کبھی بھی قبول نہ کرو۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ فاسق ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد دوسری چیزیں مستثنی ہو سکتی ہیں، لیکن 80 کوڑے کی سزا نہیں جائے گی، 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ یہ عزتوں کی حفاظت، الزام تراشی کا راستہ بند کرنے کے احکامات ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً لعان کا حکم بھی بیان کیا کہ اس میں یہ کہا کہ 4 گواہ ہونے ضروری ہیں۔ اب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو دیکھا، ایک واقعہ ہوا اللہ کے رسول کے زمانے میں، تو اس نے آ کے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں تو تم کہو گے کہ 4 گواہ لاؤ، اور اگر میں الزام لگاؤں تو تم مجھ پر سزا نافذ کرو گے، لیکن بیوی کو میں نے دیکھا ہے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے، اکیلے ہیں، تو آپ کو گواہی نہیں لینا ہے، چپ رہنا ہے، فارورڈ نہیں کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالنا ہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں طریقہ ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، کسی کی عزت جا رہی ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آگے کہا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔
ہمارے یہاں بھی ہے ویسے ہی ہو کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا چھوٹی بات سمجھتے ہیں، غیبت کرنا، زنا کا الزام لگا دینا. آپ کے پاس 4 عینی گواہ ہوں تب آپ یہ بولیے. اگر نہیں ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، دیکھا ہے، تب بھی نہیں بولنا ہے. لیکن اپنی بیوی کو دیکھے گا تو آدمی برداشت نہیں کرے گا. تو اللہ کے رسول کو پہلے صحابی کے سوال پر اس پہ ناراضگی ہوئی، لیکن بعد میں اللہ نے قرآن کی آیت اتاری کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں بدکاری کا، اور ان کو اپنے نفس کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہیں ملتا، صرف وہی گواہ ہے، تو ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا الزام لگا رہا ہوں، وہ جھوٹی ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں اور اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں. اب اگر وہ عورت قبول کر لے تو سزا دی جائے گی، اور اگر انکار کرے تو اس کو 4 مرتبہ قسم کھا کے کہنا ہے کہ میں سچی ہوں، وہ جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر میں جھوٹی ہوں اور وہ سچا ہوں. اس کو آیت لعان کہتے ہیں. اور کسی میاں بیوی کے درمیان لعان سے جب جدائی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی. ہاں، اس کے علاوہ ان آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات براءت نازل کی. 10 آیتیں ہیں جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں نازل ہوئی، واقعہ افک کے تناظر میں. ایک سفر سے لوٹتے ہوئے وہ پیچھے رہ گئے. صفوان بن معطل جو پیچھے فوج کے سامان کو دیکھتے تھے، اٹھانے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ کو وہاں دیکھا، اپنا اونٹ ان کے سامنے پیش کر دیا، وہ اس پہ بیٹھ گئے، یہ نکیل پکڑ کر لائے. منافقین نے جب یہ منظر دیکھا تو الزام تراشی کر دی کہ ان کے درمیان معاملہ ہے، جیسے ہمارے یہاں میں نے ابھی کہا. تو کچھ منافقین اور بعض سچے مسلمان بھی اس ماحول میں بہہ گئے، جیسے ہمارے یہاں بہہ جاتے ہیں، بغیر تحقیق کیے بہت سی باتیں خبریں پھیلانے لگتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوا تقریباً 25 دن یا 1 مہینے کے قریب یہ ماحول رہا. اور اس واقعے کو پڑھیے، کچھ لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں جبکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور قرآن میں اس کا اشارہ ہے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہو گئی، اپنے مائکے چلی گئیں، قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی. آپ ان کے گھر میں پہنچے، موجود تھے، یہ آیتیں نازل والذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اور 10 آیتوں کا پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. اس میں ادب بتایا گیا کہ جو لوگ تہمت لگائے ہیں، افک اور الزام تراشی کو پیش کیا ہے جن لوگوں نے، وہ تمہارے ہی جمع میں سے ایک جماعت ہے. لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، قرآن نے کہا اسے تمہارا اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے خیر ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے. ہاں، بعض لوگ دل میں اعتراض بھی پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر کا یہ کیسے فیصلہ ہے، مسجد توڑ دی اور حکومت مل گئی ان کو. تو بظاہر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، کچھ ہمارے لیے برا ہے، لیکن اس میں کیا خیر ہوتا ہے، اللہ کی کیا حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ نے یہاں بھی کہا اور پھر اس کے بعد احکامات بیان کیے کہ ایک مومن عورت پر اور خاص طور سے ام المومنین پر الزام تراشی یہ بالکل ناجائز تھی، ایک بہت بری بات تھی. اور عام مسلمان عورتوں پہ اسی میں آگے بیان کیا کہ غافل، محسنات، غافلات، مؤمنات، 3 لفظ ہے آگے آیت میں، کہ ان عورتوں پر جو لوگ الزام لگاتے ہیں ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں جو ہے رجم کی سزا، حد قذف، آخرت میں اللہ کا عذاب، اور قیامت کے دن جبکہ زبانیں، ہاتھ اور انسان کے ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے. اسی آیت آگے کی ان آیتوں کے بیچ میں کہا گیا ہے یہ گواہیاں دیں گے ان کے خلاف جو برائیاں کر رہے ہیں، جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ چھپے رہ گئے. ہمارے ہاتھ پیر قیامت کے دن گواہی دیں گے. بہرحال اس ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت ظاہر کی اور اس تناظر میں مسلمانوں کو ہدایت دی کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. اس قسم کی خبر سننے کے بعد ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہے، یہ کھلا ہوا بہتان ہے. خاص طور سے ام المومنین کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ، اس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت شان بھی معلوم پڑتی ہے. وہ خود کہتی ہیں جب آیت براءت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے سنایا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اٹھیے اللہ کے رسول کے لیے. تو کہا میں ادب و احترام سے ان کے لیے نہیں بلکہ اس اللہ کے لیے کھڑی ہوں گی جس نے 7ویں آسمان کے اوپر سے میری براءت نازل کی. وہ اس کی حمد بیان ہے بخاری مسلم کی حدیثوں میں. اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ تو جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر جو جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اس کی صفائی ضرور کرے گا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی، سوچتی تھی کہ میرے سلسلے میں قرآن کی ایسی آیتیں آئے گی جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی. اب حضرت عائشہ پر کوئی بھی آج الزام لگاتا ہے، جیسے رافضی اور ان کے ایجنٹ ہمارے درمیان ام المومنین کو نشانہ بناتے ہیں، وہ ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. اللہ جن کا تقدس بیان کر رہا ہے یہ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، وہ کافر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدایت دیتے ہوئے یہ فرمایا. اس میں یہ بھی بتایا
کہ تم میں اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم شیطان کے چکر میں آ کے اس طوفان میں پھنس جاتے. تو جو لوگ اس خبر سے دور رہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھا، وہ اللہ کا فضل تھا. آگے اسی ضمن میں اللہ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، یحبون کرتے نہیں ہیں، پسند کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں کہ فاحشہ لوگوں کے درمیان پھیلے. اہل علم نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں فاحشہ سے مراد زنا کی خبر ہے. حضرت عائشہ پر جھوٹا الزام لگا، تو جو الزام لگا وہ ایک خبر کے طور پر کسی نے کسی کو بتایا، اب سننے کے بعد دوسرے لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں موبائل وغیرہ پہ فارورڈ کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں. تو اس خبر کو پھیلانا، جو لوگ پھیلاتے ہیں ایسی خبر کو، ہاں لہم کیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں جیسا کہ میں نے بتایا 80 کوڑے، آخرت میں اللہ کا عذاب. تو جو لوگ، علامہ ابن تیمیہ یہاں کہتے ہیں کہ غور کیجیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بے حیائی پھیلے مسلمانوں میں، یہ پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ خود پھیلاتے ہیں، ننگی تصویریں کسی کو فارورڈ کر رہے ہیں، فلمیں بیان کر دکھا رہے ہیں، گندی باتیں کر کے زنا پر اکسا رہے ہیں، دلالی کر رہے ہیں، دیوسیت کر رہے ہیں، بے حیائی کا مظاہرہ اپنے بیوی بچوں میں، اپنی عورتوں میں اس طرح کے زیب و زینت کا اظہار کرتے ہیں جس سے لوگوں کی گناہ کی طرف لوگوں کا جو ہے دماغ مائل ہو. وہ عورتیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، خوشبو لگا کے لوگوں کے مائل کرتی ہیں، مائلات و میلات جن کو حدیث میں کہا گیا کہ خود بھی مائل ہوتی ہے، دوسروں کو بھی مائل کرتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ہاں اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ اس کی کیا ہے. بہرحال یہاں فاحشہ سے مراد زنا کی خبر ہے، زنا بھی فاحشہ ہے، ناجائز تعلقات بھی فاحشہ ہے، اور اس کی جھوٹی یا سچی خبر پھیلانا، وائرل کرنا، یہ بھی فاحشہ ہے. اس ضمن میں یہ بھی واقعہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق جب آیت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق نے حضرت مصطح کے بارے میں کہا کہ میں ان کو وظیفہ دیتا تھا، اب نہیں لوں گا. تو قرآن میں آیت نازل کی اسی بیچ میں کہ جو تم میں سے اولو الفضل اور سعہ، کشادگی والے ہیں، بزرگی والے ہیں، فضل والے ہیں، یہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ جو مہاجرین اور فقراء ہیں، مال نہیں ہے، ان پر خرچ نہیں کریں گے. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرو. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ میں معاف کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرے، لہٰذا میں مصطح کو معاف کرتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا ان کو وظیفہ دیتا رہوں گا. یہ کردار تھا، قرآن سن لینے کے بعد مان لینے کا جذبہ تھا. ہمارے یہاں کسی کے بارے میں چاہے رشتہ دار ہو بول دیں گے کہ میں میت میں نہیں جاؤں گا، شادی میں نہیں جاؤں گا، تو کچھ بھی ہو جائے معاف نہیں ہوں گے. جیسے اللہ کے یہاں شرک معاف نہیں ہوتا، ہمارے یہاں معافی مانگنے پر بھی اس سے کم درجے کی چیز معاف، شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، یہاں نہیں ہوتا. خیر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام عورتوں کے تعلق سے جو میں نے ابھی ذکر کیا، الزام لگانے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا کیا عذاب ہے، قیامت کا منظر کھینچا، اور پھر آگے کہا الخبیثات للخبیثین، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ کلام قول پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ کلام پاکیزہ عورتوں کے لیے. اسی طرح خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث گندے، زانی، بدکار. یہ ازانی وہ جو نکاح والا ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں یہی مضمون ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بری بات برے لوگ بولیں گے، گندی بات گندے لوگ کریں گے، عورتیں ہوں یا مرد. یہ دو معنی اہل علم نے بیان کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اس کے بعد آداب میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہ. یہ میں بہت سرسری طور سے گزر رہا ہوں. ان آیتوں کو جو گزر گئے ہیں میں نے تفصیل بیان نہیں کی، اس کی تشریح نہیں کی. میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ سورۃ النور میں یہ جو پیغامات دیے گئے ہیں یہ سرسری طور سے ہمارے ذہن و دماغ میں آئے، اور ہم اسے تفصیل سے پڑھیں، سیکھیں، علماء سے، گوگل سے نہیں، دوسروں سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کہا کہ علم اللہ اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے. اور یہ کہہ سکتا تھا علماء مر جائیں گے تو کتابیں رہے گی، گوگل رہے گا، لائبریری رہے گی. نہیں، صرف کتابوں سے آدمی کو علم صحیح ڈھنگ سے نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت جبرائیل کو معلم بنایا، صحابہ کے لیے اللہ کے رسول کو معلم بنایا. تو بہرحال علماء سے سیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات ہمارے لیے بیان کیے، فرض کیے اور نصیحت کے لیے ضروری قرار دیا. اور میں نے کہا موجودہ حالات میں ان احکامات کی کتنی شدید ضرورت ہے. ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے،
یہ سورہ نور سورہ احزاب کی آیتوں میں آپ تلاش کریں، تلاش کیا کریں، موجود ہے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب کسی کے گھر میں یا ایھا الذین لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تو اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں جب تم داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ استئناس کرو، سیدھا ترجمہ کہ اجازت طلب نہ کرو، جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان گھر کے لوگوں پر سلام کر لو۔ سلام کا ذکر بعد میں، اجازت پہلے، حدیث میں ہے کہ پہلے سلام کریں گے پھر اجازت دیں گے، پھر اجازت دی جائے تو اندر داخل ہو۔ اور اگر آگے اللہ نے بیان کیا انہی آیتوں میں کہ اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، لوٹ جاؤ، تو تم لوٹ جاؤ، بحث مت کرو کہ ارے میں گھر گیا، بلایا بھی نہیں، واپس الٹا بول دیا کہ واپس چلے جاؤ۔ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ وہ لوگوں کے گھر جاتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے، کہا کہ مجھے ہر جگہ اجازت مل جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، میں اس پر عمل کروں، کسی نے مجھ کو لوٹایا ہی نہیں۔ گھروں میں داخلے کے لیے آداب بتائے، اور اللہ کے رسول نے کہا انما جعل الاذن من اجل البصر، کہ یہ جو اجازت کا حکم اللہ نے دیا ہے یہ نگاہ کی وجہ سے، کہ آپ کسی کے گھر میں جھانکیں یا ایسی نظر ڈالیں جس سے گھر کے اندر کی وہ چیزیں آپ دیکھیں جو دیکھنا درست نہیں۔ ہاں، پھر گھر میں جانے کے آداب یہ بیان کیے۔ اس کے بعد یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، غض بصر، یہاں من کہا، بعض لوگوں کا من تبعیضی ہے، یعنی اپنی کچھ نگاہ کو نیچی رکھیں، راستہ چلتے ہوئے، گزرتے ہوئے پوری نگاہ اگر آپ نے زمین پر گاڑ دی تو آپ کسی سے ٹکرا جائیں گے، گلے میں گر سکتے ہیں، لہذا کچھ نگاہ۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر فجاء کے بارے میں پوچھا گیا کہ اچانک کسی حرام چیز پر نظر پڑ جائے تو کہا فوراً ہٹا دو۔ حضرت علی سے اللہ کے رسول نے کہا یا علی لا تتبع النظرۃ بالنظرۃ، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، او کما قال، کہ اے علی اپنی نظر کے پیچھے نظر مت ڈالو، اس لیے کہ پہلی تو تمہارے لیے جائز ہے، اس پہ چھوٹ ہے، لیکن دوسری نہیں ہے۔ تو اتباع کہا۔ ہاں، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا کہ ایک مرتبہ نظر ڈالی تو ہٹایا ہی نہیں، تو یہ ایک ہی نظر پہلی چل رہی ہے جو جائز ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا لا تتبع، نظر کے پیچھے نظر، آپ نے ڈالی نظر، رک گئے تو یہ دوسری ہو گئی۔ اگر حرام چیز پر، عورتیں ہوں، ان کی زیب و زینت ہو، گندی چیزیں ہوں، یا کوئی بھی ایسی چیز جن کا دیکھنا حرام ہے، وہ سب اس میں شامل ہے، ان پر نظر نہیں ڈالنی ہے، ان سے نگاہ کو پست رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اہل علم نے اس میں بہت کچھ بیان کیا، حدیثیں ہیں کہ میں نے گزشتہ ہفتہ نیا پورے میں اسی سلسلے سے خطبہ دیا، سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں، اور اس میں جو آداب اور اصول نکلے اس میں یہ بھی کہ آدمی غض بصر اختیار کرے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی، بخاری مسلم کی، بڑی مشہور ہے، کہ صحابہ نے کہا، صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ ایاکم والطرقات والجلوس فی الطرقات، کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو کہا کہ اس کے بغیر ہم کو چارہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم انکار کرتے ہو بغیر بیٹھے چارہ نہیں ہے تو فآتوا الطریق حقہ، راستے کو اس کا حق ادا کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ تو اس میں آپ نے پہنا ہے غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ چار چیزیں بیان کی۔ تو غض بصر، نگاہوں کو پست رکھو۔ ہمارے یہاں لوگ راستوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے شہر میں اس سلسلے میں تو بڑی بد تہذیبی ہے، عام طور سے کہیں بھی بیٹھ جانا، راستوں کو گھیر لینا، ہاں، اور پھر آنے جانے والے کسی کو جو ہے بخشنا نہیں، اپنی نگاہوں سے ان کا تعاقب کرتے رہنا، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو۔ یہ بد تہذیبی ہے، غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹھ بھی رہے ہو تو نگاہوں کو پست رکھو، ناجائز چیزیں نہ دیکھو، اور کوئی تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو۔ وقف الاذی، گاڑی گھوڑے ایسے مت کھڑی کرو لوگوں کو تکلیف ہو، اسے غلط طریقے سے اذیت پہنچانے والی گندگی مت ڈالو وہاں، جیسا کہ آج ہمارے شہر میں ہر جگہ ہے۔ رد السلام، اور کوئی سلام کرتا ہے گزرتے ہوئے تو اس کا جواب دو، اور نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ راستے کے اصول ضابطے بتائے گئے ہیں۔ غض بصر اس میں پہلا ہے، جس کا حکم یہاں قرآن میں اللہ نے دیا کہ مومنوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ نگاہ غلط ہوتی ہے تو قدم غلط اٹھتا ہے۔ یہ بدکاری، بے حیائی کے آخری مرحلے تک پہنچانے کی پہلی سیڑھی ہے، اس لیے اپنی نگاہ کو پہلے قابو میں رکھا جائے۔ ہاں، اور اللہ، اہل علم نے کہا کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے، جو اپنی نگاہ پر کنٹرول رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو بصیرت دیتا ہے، اور جو نگاہ کو اور آگے سرنگاہ ان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو چیزوں کو گارنٹی دے، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ جو ان کی گارنٹی نہیں لیتا، ان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، بے قابو رکھتا ہے، آوارہ رکھتا ہے،
تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ناکامیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، زیادہ بہتر ہے کہ ان کا دل ظاہر باطن پاکیزہ رہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ آپ اپنی نگاہوں کو چراتے ہیں، چرا کے دیکھتے ہیں، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسے یہ حکم مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے ہے۔ ہاں، کچھ آداب کے تحت، جیسے حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول اللہ نے حبشیوں کا کھیل بتایا تھا، ایسے خاص موقعوں پر خاص طریقے سے دکھایا جا سکتا ہے۔ عام نگاہوں کو عورتوں کو مردوں پر نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا بطور خاص ذکر کیا، حالانکہ پہلے جملے میں اگر صرف اللہ تعالیٰ کہتا تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی، لیکن یہ اہمیت کا مظاہرہ ہے اور عورتوں کو بھی بطور خاص تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھیں، ہاں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیب و زینت کو، آرائش کو صرف اتنا ہی ظاہر کریں جتنا خود سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے برقع پہنے ہیں، چہرہ پہ نقاب ہے تو آنکھ دکھتی ہے، آنکھ میں سرما ہے وہ نظر آ جائے گا، ہاں، ہاتھ کا کچھ حصہ دکھ گیا لینے دینے کے وقت، ہاں، اور اس میں ہاتھ میں مہندی وہندی لگی ہے وہ نظر آ جا رہی ہے، پازیب کچھ نظر آ گیا۔ تو ایسی چیزیں جو خود سے ظاہر ہو جا رہی ہیں وہ جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس میں چہرہ اور کفین دونوں کو شامل مانا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، حتی الامکان اسے چھپانا چاہیے، جو دلیلوں سے ثابت ہے، فی الحال اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو، دوپٹوں کو اپنے گریبانوں میں ڈال رکھیں، یہ ساتر ہوگا، ان کے زیب و زینت کے اظہار کے لیے وہ چھپانے کا ذریعہ ہوگا۔ اب اس میں استثناء کیا کہ یہ زیب و زینت کن کن لوگوں کو ظاہر کی جا سکتی ہے، یہ پڑھیے، موقع نہیں ہے، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے لیے۔ شوہر کے لیے بیوی پوری کی پوری جائز ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی چیز جو ہے سطر نہیں ہے۔ باقی دوسرے لوگوں کا جو ذکر ہو رہا ہے ان کے لیے صرف ظاہری زیب و زینت ہے۔ شوہر کے لیے ظاہری اور جو چھپائی جاتی ہیں عورت یا سطر، بے سطر ہونا، سطر ہونا، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ الا لبعولتہن او آبائہن، یا ان کے باپ، اپنے باپ کے لیے، او آباء بعولتہن، یا اپنے سسر، خسر جس کو کہتے ہیں، اپنے شوہر کے باپ، یا اپنے شوہر کے بیٹوں، دوسری بیوی سے جو بچے اولاد پیدا ہوں، او اخواتہن او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں سے، او بنی اخواتہن جس کو بھتیجے کہتے ہیں، اور یہاں بنی اخواتہن بھانجے، او نسائہن، یا ان کے میل جول رکھنے والی عورتیں، پاس پڑوس والی، یا وہ جو عورتیں جو خدمت گزار ہیں۔ اس میں علماء نے بڑی تفصیل بیان کی، بحث کی ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے اور فلاں سے، تو بہرحال جو میل جول والی عورتیں ہیں جہاں کوئی خطرہ نہیں ہے ایسی عورتوں سے مل جل سکتے ہیں۔ یہاں تک ہاں یہاں یاد رہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد ایسا ہے جو عورتوں کے تعلق سے جس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ بہکا سکتا ہے، غلط باتیں اور غلط کردار کی تعلیم دے سکتا ہے، ترغیب دے سکتا ہے، اس سے گھر کو بچانا چاہیے۔ او ما ملکت ایمانہن، یا تمہارے غلام اور لونڈیاں، او التابعین غیر اولی الارباء، یا تمہارے گھروں میں تمہارے خدمت گزار، خدمت وغیرہ کرنے والے جو کہ جن کے اندر شہوت نہیں ہے، بوڑھے ہیں، بہت چھوٹے بچے ہیں، آگے بچوں کا ذکر الگ سے آ رہا ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ او التابعین غیر اولی الارباء من الرجال، مردوں میں وہ جن کو شہوت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے عورت کی۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو کہ عورتوں کی خفیہ، پوشیدہ یا شرمگاہ والی چیزوں پہ، چھپانے والی چیزوں پر مطلع، پردے والی چیزوں پر مطلع نہیں ہے، صحیح ترجمہ یہ ہوگا، پردے والی چیزوں پر مطلع نہیں ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور یہ اپنے پیروں کو زمین پر نہ پٹخیں، ہاں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جس سے چھپائی جانے والی جو زیب و زینت اور آرائش کی چیزیں چھپائی جاتی ہیں اس کو ظاہر کریں، اس کو جانا جائے۔ مطلب پازے وغیرہ پہنے ہیں تو اس طرح زمین پہ مار کے چلیں کہ دوسرے اس کی طرف متوجہ ہو۔ غور کیجئے قرآن کہہ رہا ہے کتنی باریک باریک باتیں، زمین پر عورت بھی چلے گی تو پیر تو رکھے گی، لیکن اس طرح پیر رکھنا کہ ہمارے پازیب کی جھنکار کسی کو میری طرف متوجہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح خوشبو لگا کر مردوں میں جانا کہ اس خوشبو سے لوگ متوجہ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو ایسا بے پردہ ہونا، جب یہ چیزیں منع ہیں تو جسم کے مختلف حصوں کو عریاں کرنا، ظاہر کرنا، ایسی ساڑی، ایسا اسکرٹ، ایسا لباس پہننا جس میں بدن کے کچھ حصے ظاہر ہوں،
یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ ہاں، آج کے جدید دور میں میں نے جیسا کہ کہا کہ ہمارے یہاں اتنی غفلت، اتنی بے پرواہی، اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، ہمارا سماج اور معاشرہ اس درجہ پہنچ چکا ہے کہ اسلام کے ان آداب اور اصولوں کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نافذ نہیں کر سکتے گھروں میں، پردے کے اعتبار سے، احتیاط کے اعتبار سے۔ یہ جو رشتہ داریاں بتائی گئی ہے کہ ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں، اب اس میں دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا دیور موت ہے، گھروں میں جن کا آنا جانا ہوتا ہے، جو نامحرم ہوتے ہیں، ان سے ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے ان سے احتیاط کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ دیور موت ہے۔ ہمارے یہاں اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، نامحرم رشتہ دار آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں ان کی آمد و رفت کا کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی دیکھ بھال نہیں، اور لوگ کہتے ہیں بس ہم کو بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنے کے لیے نہ محرم کے ایک دن سے زیادہ منع کیا ہے، حج کے سفر کے لیے بغیر اگر محرم نہ ہو تو سفر سے منع کیا ہے۔ سوچیے حج کا جو حج فرض ہے، حج کے لیے جو شرطیں ہیں کہ یہ چیزیں ہوگی تو طاقت ہوگی، عورت کے لیے پیسہ، صحت کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو، کتنی اہم بات ہے، لیکن ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، ارے کوئی بات نہیں۔ آج کے حالات میں ایسا ہے، ایک اختلاط والی تعلیم، مل جل کر پڑھنا، مرد اور عورت کا ملاپ، کوئی بھی لباس پہننا، برقع نہ پہننا، پردہ نہ ڈالنا، اس کو ہم نے ہلکا سمجھ کے نظر انداز کیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارا سماج اور معاشرہ بھی گندگی، غیر پاکیزہ کردار کی طرف تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ جاہلیت میں، علم نہ ہونے کی شکل میں جو تم سے خطا ہو گئی ہے، زنا، بدکاری، بے حیائی کے کام ہو گئے ہیں، اس سے اب پلٹ کر اللہ کی طرف آؤ۔ ہاں، تمام مومنوں کو خطاب کر کے ایھا المومنون، ہم سب کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اس میں ہمارا، ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا فائدہ ہے۔ اس قسم کی بے حیائی جس سماج میں عام ہوتی ہے وہ پھر بہت ساری دوسری بیماریوں میں اور برائیوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ دین کی باتیں آج دیکھیے ہمارے یہاں نوجوانوں میں دین سیکھنے سکھانے کا، سننے سنانے کا کتنا جذبہ ہے۔ کوئی دنیاوی پروگرام جس میں موسیقی ہو، بظاہر مزہ آتا ہو، وہاں بھیڑ ہوتی ہے۔ فلموں کا ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ اب ہم اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں، اب تو موبائل پہ لوگ دیکھتے ہیں گندی چیزیں، فلمیں اور کیا کیا۔ لیکن اگر درس قرآن، درس حدیث، دین کو سیکھنے سکھانے کی مجلسیں ہوں، تدریبی پروگرام ہو، تو بہت ہی محدود تعداد ہوتی ہے کہ ہمارا مزاج ہی بگڑ گیا۔ ہاں، جب ایک آدمی بے حیائی کے کاموں پہ جائے گا، موسیقی گانے بجانے کو پسند کرے گا، تو اللہ کا کلام سننا اسے اچھا نہیں لگے گا، دین کی باتیں اسے پسند نہیں آتی، اس میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ لیکن جو علم اور دین حق کے علم کا مزہ چکھتا ہے، اسے وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا مزاج دینی بنے، اور ہم اپنے گھر سے، اپنے سماج سے بے حیائیوں کے جو بھی اسباب ہیں اور بے حیائیاں ہیں، اس سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے سماج اور معاشرے کو اپنی طاقت کے مطابق پاک صاف کر سکے۔ اس کی برکت سے رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی سعادت سے نوازے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم حضرین، یہاں سورہ نور سے متعلق مجھے ایک بات خیال آئی تو میں سوچا تذکرہ کر دوں دو جملے میں، کہ جو باتیں میں نے بیان کی وہ پوری سورہ نور نہیں ہے، اس میں آگے اللہ کے عظمت و جلال، نور، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، یعنی ہدایت دینے والا، تو یہ جو ہدایت ہے اس کی طرف سے۔ اور اس صورت کا ایک اہم مضمون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کے کچھ حقوق کو بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے اور دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس میں اس صورت کا ایک مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حق بھی ہے، اور اسی طریقے سے کچھ ضمنی مسائل بھی بیان کیے گئے۔ میں نے جو بیان کیا وہ پوری سورہ میں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر.